آج ہم جو قلعہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ لاہور کا مشہور شاہی قلعہ جو پنجاب کے شہر لاہور میں واقع ہے۔ ہم اس کے مرکزی گیٹ سے داخل ہوئے، درمیان میں خوبصورت سڑک اور سائیڈوں پر بڑی بڑی اونچی اونچی دیواریں تھیں جو کہ ایک وہ ماحول دے رہی تھی۔ شاہی قلعے کے اندر آپ داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ قلعہ ہے کہ جس کو شاہی قلعہ کہا جاتا ہے، اور اس قلعے کی جو تعمیر ہے یہ مغل بادشاہ اکبر اعظم نے کروائی، جبکہ اکبر کے بعد بھی آنے والی جو اس کی نسلیں تھیں انہوں نے بھی اس کی تزئین و آرائش کے اندر بہترین کام کیا اور اس کے اندر حصہ لیا۔ یہ قلعہ مغلیہ فن تعمیر کا ایک نہایت ہی شاندار نمونہ نظر آتا ہے۔ اس کے اندر بہت سے ایسے تاریخی مقامات ہیں جو ابھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیوان عام ہے جہاں پر بادشاہ عام لوگوں کے مسائل کو سن کر ان کو سلجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی دیوان خاص میں بیٹھ کر ایک دفعہ بادشاہ دو ہاتھیوں کے درمیان لڑائی کروا رہا تھا کہ دو ہاتھیوں میں سے ایک ہاتھی جو ہے وہ طیش میں آیا اور عام لوگوں کی طرف لپکا۔ جب اس کے بیٹے نے دیکھا جو جہانگیر تھا کہ اب ماحول خراب ہونے جا رہا ہے اور عام لوگوں کا نقصان ہوگا، تو جہانگیر نے دلیری کے ساتھ اس ہاتھی کو قابو کیا اور عوام کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ یہ جو جگہ ہے جہاں پر کچھ باقیات ہمیں نظر آ رہی تھی، لیکن آگے جو اس کے ساتھ جگہ ہے وہ جگہ جس کے اندر اکبری حمام، حویلی کھڑک سنگھ اور بہت ساری جگہ ہیں، اسے جہانگیری احاطہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی احاطے کے اندر ایک لائبریری تھی جس کو کتب خانہ اکبری محل کہا جاتا ہے۔ جب ہم اس لائبریری کے اندر داخل ہوئے تو لائبریری کا ماحول دیکھ کر ہمیں وہ پرانے وقتوں کا جو ماحول تھا وہ یاد آیا کہ جس کے اندر نایاب کتب، زیادہ تر مغل، سکھ اور برطانوی دور حکومت سے متعلق اس کے اندر کتابیں تھیں۔ لائبریری کا ٹمپریچر بڑا کمال کا تھا، باہر جتنی گرمی تھی اندر آئے تو یوں محسوس ہوا کہ ہم کسی نمک کی کان کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اس لائبریری کے اندر 20,000 سے زائد نایاب کتابیں پڑی ہوئی ہیں اور جو کہ ایک اثاثہ بھی ہے۔ اس لائبریری کا آپ ماحول دیکھیے کہ کتنی خوبصورت اس لائبریری کو سجایا گیا ہے۔ لائبریری سے نکل کر پھر ہم اس جگہ پر پہنچے کہ جو جگہ جو ہے یہ مغل گیلری کے نام سے مشہور ہے۔ اسی گیلری کے اندر ہاتھی دانت کا بنا ہوا یہ تاج محل جو کہ دہلی کے اندر ہے، انڈیا کے اندر، اس کا نقشہ موجود ہے، اور اس کے اندر ایک قبر بھی ہے، وہ بھی ابھی آپ کو دکھائیں گے۔ اس جو تاج محل ہے، یہ تاج محل 1950 میں حکومت پاکستان کو تحفے میں ملا تھا، اور اس کی دائیں طرف جو ہیں وہ مغلیہ دور کے سکے اور بائیں طرف فارسی اور عربی رسم الخط محفوظ ہیں، اور یہ ہاتھی دانت کا بنا ہوا ہے۔ یہ دائیں طرف کا حصہ ہے کہ جس کے اندر آپ ابھی یہ چھوٹے چھوٹے سکے جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ مغلیہ دور کے سکے ہیں، اور یہاں پر نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ کس بادشاہ کے دور میں کون سا سکہ چلتا تھا، کس بادشاہ کے دور میں کون سا سکہ۔ ان کے سائز مختلف تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ایک سانچہ نہیں بلکہ ہاتھ سے بنائے ہوئے یہ سکے تھے۔ یہ تاج محل کی بائیں طرف کا علاقہ ہے، جگہ ہے جہاں پر فارسی اور عربی رسم الخط محفوظ ہیں۔ یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے وقتوں کی لکھائی اور فارسی کے اندر اور عربی کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، اور کتابیں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہ جگہ جو ہے یہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے اتارنے کے لیے بنائی گئی ہے، جو وزراء باقی لوگ وغیرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی جالیاں ہیں یہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں یہ اس کے اندر آ رہی تھی۔ وہ اس کے اندر آپ ایک چھوٹی سی قبر نظر آ رہی ہے، نہیں نظر آ رہی؟ اور انڈیا کے اندر جو تاج محل ہے اس کے اندر 2 قبریں، ملکہ کی بھی اور بادشاہ کی۔
اس میں صرف ملکہ کی قبر دکھائی گئی، اور یہ لندن عجائب گھر میں پڑا ہوا تھا۔ اور جہاں آپ گھوم پھر رہے ہیں جہانگیر بادشاہ کا گھر ہے، کس کا گھر ہے؟ جہانگیر بادشاہ کا گھر ہے۔ جہانگیر بادشاہ کے گھر سے باہر کی طرف نکلیں تو یہ تالاب اور خوبصورت جگہ بنائی گئی، اور اس کے سامنے ہی جو ہے وہ کھڑک سنگھ کا گھر بھی تھا۔ یہ جگہ بڑی نایاب تھی ہمارے لیے کیونکہ یہ سٹی آف ایگل، شاہینوں کے شہر سرگودا جو ہمارا اپنا شہر ہے، اس شہر کے علاقے میانی سے 3 دروازے اسی جگہ پر رکھے گئے تھے، اور پھر ہم اس جگہ سے نکلے اور دوسری طرف جہاں پر مائی جندان کی حویلی یعنی سکھ جو ایک شہزادی تھی اس کی حویلی تھی، اور یہاں پر اس حویلی کے اندر مختلف نایاب ہتھیار اور جنگی ساز و سامان بھی رکھا ہوا تھا، وہ بھی ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ یہ جو جگہ ہے، یہاں پر کھڑک سنگھ کی حویلی بھی ہے۔ یہ سامنے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، یہ وہ شہزادی کا محل ہے، یعنی اس کی جگہ ہے، اور اس محل کے اندر سکھ دور کے بڑے بڑے نایاب ہتھیار موجود ہے جو کہ 18ویں اور 19ویں صدی کے سکھ دور کی حکومت تھی۔ یہاں پر ان سکھوں کی تصاویر، ان کے نام، یہ سارے کے سارے یہاں پر موجود تھے۔ ابھی آپ یہ ہتھیار دیکھ لیں، یہ ہتھیار جو ڈھال کے طور پر وہ لوگ استعمال کرتے تھے، یہ وہ ہتھیار موجود ہیں۔ یہ ہمارے جیسے پسٹل ہوتے ہیں، یہ ان کی گنیں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ تھی۔ اور اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ شیشے کے اندر بند کیے ہوئے چیزیں موجود تھی۔ یہاں پر وہ چیزیں بھی تھیں جہاں پر وہ لوگ بادشاہ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے جو گردنیں ہیں ان کو قلم کرتے تھے۔ یہ تلواریں یہاں پر موجود ہیں، اور یہ ان کی پرانے زمانے کی بندوقیں، اور اس کے ساتھ نیزے وغیرہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ یہ ڈھول، یہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ یہ حملہ کرنے کے لیے جو چیزیں ہوا کرتی تھی ان کا جنگی ساز و سامان اور اسلحہ وغیرہ یہ موجود ہے۔ یہ وہ اسلحہ ہے جو ان کے حکومت کے بڑے لوگ استعمال کیا کرتے تھے، اور ان تلواروں کو دیکھا جائے تو ان کے اوپر آج بھی خون جو ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں سے اگر اگلے کمرے کے اندر انٹر ہوں تو سامنے ہمیں ایک گھوڑا جو ہے وہ بھی تیار کیا ہوا نظر آتا ہے، جو کہ اس وقت کے جو سکھ دور کی حکومت کے بادشاہ تھے ان کے پاس یہ رہا کرتا تھا۔ پھر ہم اس جگہ سے آگے چلے جہاں پر احاطہ شاہ جہانی کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے۔ یہ خوبصورت احاطہ اپنی دلکش ماربل کی جالیوں اور شیشے کے کام کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس کے اندر شیش محل، دیوان خاص، خوابگاہ، شاہ برج گیٹ اور جو ملکہ اور شاہی بیگمات کی آمد و رفت کے لیے مخصوص تھا۔ پہلے جو جگہ آپ کو دکھائی تھی وہ دیوان عام تھا، اور یہ دیوان خاص ہے۔ یہاں پر صرف اور صرف ان کے قریبی لوگ جو وزراء، وزیر، مشیر ہوا کرتے تھے وہ ہوا کرتے تھے، ان سے میٹنگ ہوتی تھی۔ اور یہ ان کا حمام تھا، نہانے کی جگہ تھی جہاں پر سردیوں کے اندر گرم پانی، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی کا اہتمام ہوتا، جہاں پر بادشاہ لوگ نہایا کرتے تھے۔ یہ ذرا آپ حمام بھی ان کا چیک کر لیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ٹھنڈا اور گرم پانی دستیاب ہوتا تھا۔ یہاں پر یہ جگہ جو ہے یہ شیش محل کہ جو ایک ایسا محل تھا کہ یہ عمارت شاہ جہان کے دور میں تعمیر ہوئی۔ عمارت کو سفید سنگ مرمر، اس کے راستوں کو پیتری دورہ، جبکہ تمام اندرونی عمارت کو شیشے کی مدد سے سجایا گیا تھا۔ یہاں سے ہی اگر باہر نکلیں تو ہمیں ہاتھی پیر یعنی ہاتھی پیر کے نام سے چند سیڑھیاں مشہور ہیں، جن سیڑھیوں کی تعداد 58 کے قریب ہے، اور یہ وہ سیڑھیاں ہیں جو 58 ہیں اور معمولی چوڑی اور ڈھلوان دار ہیں کہ ان سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کر ہاتھیوں کے اوپر بیٹھ کر وہ جو ان کی ملکائیں تھیں، شاہی خواتین اور مستورات، ہاتھی پر سوار ہو کر محفوظ طریقے سے باہر نکلا کرتی تھی۔
یہ جو راستہ ہے یہ شیش محل کی طرف جاتا ہے، اور آج بھی یہ جو جگہ ہیں یہ سکھ دور کے نشانات ان کے اوپر باقی ہیں۔ ان سیڑھیوں کے ارد گرد کی جو دیواریں ہیں ان پر سکھ دور حکومت میں جو گولہ باری ہوئی تھی ان کے نشانات آج بھی دکھائے گئے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا شاہی قلعے کا آپ کو تعارف کروایا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جیسے ہی ہم شاہی قلعے سے باہر نکلے تو یہ خوبصورت سجاوٹ کے طور پر یہ چیزیں ہمیں دکھائی گئی جو کہ ایک دلکش مناظر پیش کر رہی تھی۔